الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو ہدایت کریں گے یا ان کو ہدایت کریں گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ مشرکین مکہ حقیقی طور پر بہرے نہیں تھے، اندھے نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کیا آپ ان بہروں کو سنائیں گے، یہ آپ کی بات سنیں گے، یا آپ ان اندھوں کو ہدایت کریں گے، کیا ایسے لوگوں کی ہدایت کریں گے جو واضح گمراہی میں جا پڑے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ویسے تو یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، لیکن حق کو قبول نہیں کرتے۔ قبول نہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ سننا ہی نہیں۔ حق کو قبول نہ کرنا ایسا ہے کہ سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ اصل سننا یہ ہے کہ آدمی سن کر اس کو قبول کرے، اصل دیکھنا یہ ہے کہ حق کو دیکھ کر قبول کرے، ہدایت کو پالے، ہدایت کو قبول کرے۔ تو جو آدمی حق کو قبول نہیں کرتا، گویا کہ وہ سننا نہ سننا اس کا برابر ہے، اس نے حقیقتاً سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بہروں کو سنائیں گے؟ یہ تو بہرے ہیں۔ کیا آپ ان اندھوں کی ہدایت کریں گے؟ یہ تو اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہدایت کریں گے جو واضح گمراہی میں۔ واضح گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ ان پر کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ان پر بالکل حق واضح ہو چکا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسا ہو کے رہے گا کہ آپ کو ہم اٹھا لیں، تب بھی ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، ان کو سزا دیں گے، یا آپ کو وہ عذاب ہم دکھا دیں
جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تب بھی ہم اس بات پر پوری طرح قادر ہیں کہ ان کو عذاب دے دیں۔ عذاب تو ہم نے دینا ہے، ان کو سزا تو دینی ہے، چاہے آپ کی زندگی مبارک میں ان کو سزا دے دیں، عذاب دے دیں اور آپ دیکھ لیں، یا آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، آپ کو ہم اپنی طرف اٹھا لیں، اس کے بعد ان پر عذاب آئے، عذاب تو آئے گا، سزا آئے گی۔ آخرت کا عذاب تو اور ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، بہت سخت ہے، لیکن دنیا میں بھی میں ان کو سزا دوں گا، عذاب دوں گا، چاہے آپ کی زندگی مبارک میں ان کے پر عذاب آ جائے، آپ دیکھ لیں، یا آپ کی وفات طیبہ کے بعد آئے، عذاب ضرور آئے گا، سزا ان کو ملے گی۔ تو سزا تو ملی مشرکین مکہ کو، سزا بہت ملی، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، آخرت میں بھی ذلیل۔ جنگ احد میں کس طرح ذلیل ہوئے، جنگ بدر میں ذلیل ہوئے، ہر میدان میں رسوا و ذلیل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، شکست کھا گئے، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، اور آخرت میں تو بہت سخت عذاب۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے، آپ کی طرف جو قرآن کریم نازل فرمایا گیا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اس کے ساتھ تمسک کرو۔ تمسک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہو، مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو حکم فرمایا کہ آپ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اس حکم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، کہ جب یہ حکم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لازم ہے تو امت کے لیے بدرجہ اور لازم۔ اگر ملک کا صدر کوئی اعلان جاری ہوتا ہے اور اس میں ملک کے صدر کا نام بھی آتا ہے کہ یہ قانون ملک میں جاری ہوگا اور ملک کا صدر بھی پابند ہوگا اس حکم کا، مطلب کیا ہوتا ہے کہ اتنا عام حکم ہے، اہم قانون ہے کہ جب ملک کا صدر بھی اس سے بری نہیں تو اور کون بری ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما کے اس قانون کی، اس حکم کی اہمیت اور تاکید بیان فرمائی گئی۔ کیا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو وحی کی گئی ہے، قرآن کریم نازل فرمائی گئی، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ یعنی امت کو حکم ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑو۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم کو سمجھو، اس کے مطابق عقیدہ بناؤ، قرآن کریم کے مطابق کردار بناؤ، قرآن کریم کے مطابق عمل بناؤ، قرآن کریم کی پیروی کرو، پیروی۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں، آپ سیدھے راستے پر۔ وہ راستہ کتنا سیدھا راستہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود گواہی دیں کہ میرے محبوب پیغمبر آپ جس راستے پر ہیں وہ صراط مستقیم۔ تو آپ صراط مستقیم ایک ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ قرآن ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد ہے نیک نامی، یہ قرآن کریم آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نیک نامی کا باعث ہے، نیک شہرت کا باعث ہے۔